اگر تم بند گلی میں پھنس چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری سننا چھوڑ دی ہے، اگر ہر در بند ہو گیا ہے، نہ رزق، نہ سکون، نہ اولاد، نہ خوشی، تو رک جاؤ۔ آج میں تمہیں ایسا اسم الہی بتانے جا رہا ہوں جو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدل چکا ہے۔ صرف 3 لفظ، یا حل المشکلات۔ یہ اسم نہیں، یہ آسمانوں سے نازل ہونے والی مدد کا کوڈ ہے۔ تم نے سنا ہوگا اللہ کے ناموں میں راز ہے، لیکن اس نام میں نظام کائنات کا راز چھپا ہے۔ آج کی ویڈیو پوری سنو، کیونکہ جو کچھ آج تم سنو گے یہ تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یا حل المشکلات یعنی اے وہ ذات جو ہر مشکل کو حل کرنے والی ہے۔ یہ نام قرآن میں بطور خاص اس انداز سے بیان نہیں ہوا، لیکن اس کی طاقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی کائنات سے جڑی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، البقرہ میں، جس کا ترجمہ ہے اور جب میرے بندے تجھ سے یعنی میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ یہی قربت یا حل المشکلات میں پوشیدہ ہے۔ قرض میں ڈوبا ہوا یہ شخص روزانہ عصر کے بعد صرف یہی نام پڑھتا رہا۔ آج وہ لاکھوں کا مالک ہے، کوئی بزنس، کوئی سپورٹ نہیں، صرف اللہ کی مدد۔ ایک بانجھ عورت نے سالوں علاج کروایا، کچھ نہ ہوا۔ جب یا حل المشکلات کو وضو کے ساتھ سجدے میں پڑھا، چند دنوں میں اللہ نے خوشخبری دے دی۔ ایک مریض جس پر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اسی اسم کے وسیلے سے اسے شفا پائی، ایسی کہ خود ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد خاموش جگہ پر بیٹھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں اور اس عمل کا آغاز کریں۔ دیکھیں، کبھی کبھی انسان ایسا الجھنوں میں پھنس جاتا ہے جہاں عقل کام نہیں آتی، رشتے جواب دے دیتے ہیں اور دنیا کی ساری چالاکی صرف خاموش بن جاتی ہے۔ ایسے لمحے میں جب تمہارا دل رونے لگے اور زبان کچھ نہ کہہ سکے، تب صرف ایک نام باقی رہ جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک چیخ ہے جو دل سے نکلے تو آسمان ہل جاتا ہے۔ اگر تم ٹوٹ چکے ہو تو یہی نام تمہیں جوڑ دے گا، اگر تم گر چکے ہو تو یہی تمہیں اٹھا دے گا۔ رزق کی بندش ہو، دشمنوں کی سازش ہو، اولاد کی محرومی یا دل کی ٹوٹ پھوٹ، یا حل المشکلات وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جسے صرف زبان سے نہیں، آنسوؤں، سجدوں اور ٹوٹے دل سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے جس کے ساتھ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے ہر مشکل کو آسان کرنے والے رب، اے یا حل المشکلات، جن کے ہاتھ خالی ہیں ان کے ہاتھ بھر دے، جن کے دل ٹوٹے ہیں انہیں سکون دے، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان پر رزق کے دروازے کھول دے، اور جو تیرے سوا کسی کو نہیں جانتے ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے یہ الفاظ سنے، اسے ایسی دولت دے جو اس کا نصیب سوار دے، ایسی راحت دے جو دل کی تھکن مٹا دے، اور ایسی رحمت دے جو اس کی نسلوں تک چلے۔ یا اللہ، جو آمین کہے اس کے لیے آسمان سے فرشتے آمین کہیں اور اس کی زندگی کی ہر الجھن تیری رحمت سے سلجھ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں، شاید آپ کی آمین کسی اور کی دعا بن جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اب دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، وہ جو بہن بھائی تھک چکے ہیں وظیفے پڑھ کر، ایک بار زندگی میں عصر کی نماز کے بعد دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ کے ملک میں، شہر میں عصر کی نماز جیسے ہی ہو جائے، آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو مصلی پر وہیں بیٹھے بیٹھے، دیکھیں 2 وقت میں آپ کو بتاؤں گا،
عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے تو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی دیکھیں، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھیں، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کریں۔ بے اولاد بھی پڑھ کے عصر کے بعد دیکھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھے، من پسند نوکری، من پسند شادی، ہر بڑی سے بڑی بیماری، ہر بڑی سے بڑی مصیبت، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کو پاس لانے کے لیے، محبت میں ناکام لوگ بھی اس عمل کو پڑھیں، رشتوں میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہے، ہر طرح کی مشکل ہے، پریشانی ہے، فاقے ہیں، دولت کی انشاءاللہ اللہ پاک آج تم پر ایسی بارش کریں گے کہ دوستوں، بھائی بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا یہ سچا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر دیکھیں، تمام وظیفے آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے پہلے نمبر پر سامنے یہ وظیفہ دکھ رہا ہے یا حل المشکلات کا، آپ نے پہلے نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات دو بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف عصر کے بعد 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر والا وظیفہ 11 ٹائم 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ اب ذرا پلٹ کر دیکھو کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ وہ رب جس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں، جو صرف کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی رب کو جب پکارا جائے ان 2 عظیم ناموں سے، یا اللہ یا قادرو، تو عرش الہی حرکت میں آتا ہے اور تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ یا اللہ وہ عظیم نام جو تمام صفات کا مجموعہ ہے، یہ نام اللہ کی ذات کا سب سے مکمل اور جلال والا نام ہے، جسے صرف وہی ذات، یعنی کہ جسے صحیح وہی ذات حق رکھتی ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ اور یا قادرو یعنی اے قدرت والا، اے وہ جو ہر چیز پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے آسان ترین ہے، کیونکہ یا اللہ پکار ہے اس ذات کی طرف، اور یا قادرو یقین ہے اس کی قدرت پر۔ جب تم یہ دونوں نام دل سے پڑھتے ہو تو دراصل تم اپنے کمزور وجود کو اللہ کی طاقت سے جوڑ دیتے ہو۔ جب انسان کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں بچا، تب اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں۔ جب انسان کہتا ہے یہ کام ناممکن ہے، تب اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں۔ جو شخص یا اللہ یا قادروں کو یقین اور خشوع سے پکارتا ہے، وہ دنیا کی طاقتوں کو چھوڑ کر اللہ کی قدرت سے جڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، پس وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ پس اگر تم یقین سے پکارو گے یا اللہ یا قادرو، تو اللہ تمہاری تقدیر میں قدرت کے فیصلے لکھ دے گا۔ جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں، جب لوگ تم پر ہنسیں، جب رشتہ دار تانے دیں، جب رزق بند ہو، جب خواب ٹوٹ جائیں، جب دل تھام کر آنکھیں بند کر کے عصر کے بعد سیکنڈ نمبر پر صرف یا اللہ یا قادرو، آپ نے بس دل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اور رب کو پکارنا آنا چاہیے۔ اور دوستوں، بھائیو بہنوں، دعا بھی کر لیجئے، اے اللہ اے قادرو، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی وہ دعا جو پوری فرما،
جو کسی سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، اے قادر رب جو خالی جھولی لے کر آیا ہے، تو اسے ایسا رزق دے جو اس کا نصیب جگا دے، ایسی راحت دے جو سکون بن جائے، اور ایسی قدرت دکھا کہ وہ کہے یہ صرف میرا رب کر سکتا ہے۔ یا اللہ یا قادرو، جو کومنٹس میں آمین کہے اس پر آسمان سے ایسی برکت نازل ہو کہ زمین حیران رہ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دل سے آمین کہیں اور نیچے کومنٹس میں لکھیں یا اللہ یا قادرو، کیونکہ آپ کی آمین کسی اور کی قبولیت بن سکتی ہے۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر ان دونوں وظیفوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسے عصر کی نماز کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا حل المشکلات، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا قادرو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا قادرو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا قادرو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا قادرو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر عصر کے نماز کے بعد اور عصر اور مغرب کے، یعنی کہ یا تو عصر کے بعد پڑھ لیں یا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں۔ دیکھیں، جب جتنے بھی در ہیں سب در بند ہو جائیں، جب تمہارے خواب بکھرنے لگیں، جب لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اور سجدے میں خاموش ہو گئے ہوں، یعنی کہ اور تمہارے سجدے بھی خاموش ہو گئے ہوں، تب صرف ایک راستہ باقی رہتا ہے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا حل المشکلات، یا اللہ یا قادرو، یا ربنا۔ یہ چار الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ تقدیر بدلنے والے راز ہیں۔ ان کو صرف زبان سے نہیں، دل کے زخموں سے پڑھو، آنکھوں کے آنسوؤں سے پڑھو، اور پھر دیکھو کیا کچھ نہیں بدلتا۔ دیکھیں، پہلا اسم یا حل المشکلات معنی اے وہ ذات جو ہر مشکل کو حل کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مخرجن، یعنی کہ سورۃ طلاق میں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر ناکامی اس ایک نام سے دور ہو سکتی ہے۔ کوئی نوکری نہیں، کاروبار نہیں، شادی رکی ہوئی ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، تو بس عصر کے بعد دل کی گہرائی سے پڑھو یا حل المشکلات، اور پھر یا اللہ، سب سے عظیم نام اللہ کی ذات مقدس، اور یا قادر، وہ ذات جو ہر ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب سب لوگ نہیں کہتے ہیں، دیکھیں، جب سب لوگ نہیں کہتے ہیں تو یا قادر کہنے والا بندہ اللہ کی قدرت کو جگاتا ہے۔ تیسرا یا ربنا، اے ہمارے رب۔ قرآن میں ہر نبی نے یہی کہا، ربنا آتنا، ربنا اغفر لنا، ربنا ہب لنا، یعنی کہ یہ صرف پکار نہیں، یہ سر تسلیم خم کرنے والا سجدہ ہے۔ جب کوئی انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں نہ فقر ہے نہ غرور، بس عاجزی، بندگی اور یقین ہے۔ لوگ دولت کے لیے فیکٹریاں لگاتے ہیں، مگر اللہ کے دوست صرف یا ربنا کہتے ہیں اور آسمان سے رزق ان کے قدموں میں آتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورۃ طلاق، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی کافی ہے۔ یہ چار نام اگر تم دل سے اخلاص سے بغیر کسی دوستوں، بھائیو، بہنوں، توجہ کو ہٹائے ہوئے پڑھو تو تمہاری تقدیر وہ بن سکتی ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ اے اللہ، اے حل المشکلات، اے قادرو، اے ربنا، جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے دن بدل دے، اس کی راتوں میں سکون دے، اس کی جھولیاں بھر دے رزق سے، دل کو بھر دے محبت سے،
اسے ایسی دولت دے جو دل کی وحشت کو ختم کر دے۔ یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صحت والی زندگی دے میرے مولا، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہماری مشکلات کو دور کر دے میرے مولا، ہمیں قبر کے آخرت کے عذاب سے بچا میرے مولا، ہمیں نیک ہدایت دے، ایسی برکت دے جو نسلوں تک جاری رہے، اور ایسی خوشی عطا فرما جو اس کے ہر درد کو مٹا دے، درد کو مٹا دے۔ جو آمین کہے اس کے حق میں ایسی تقدیر لکھ دے کہ وہ کہے واقعی اللہ کافی ہے، آمین یا رب العالمین۔ نیچے کومنٹس میں صرف آمین لکھیں، یا اللہ یا قادرو یا ربنا آمین، کیونکہ آپ کی آمین کسی کی قبولیت بن سکتی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 اور 1 بار پڑھ کر آپ نے آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اب آخری وظیفہ دوستوں بھائیوں بہنوں سن لیں، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اللہ والو، کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا جب تمہارا نام بھی تمہیں چھوڑ گیا ہو، تمہارے اپنے پرائے سب تمہیں چھوڑ گئے ہوں؟ کبھی ایسا لمحہ آیا جب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ رہا ہو، جب لوگ ہنستے ہیں تم پر اور تم خود بے بس محسوس، یعنی بے بس خود کو محسوس کرتے ہو؟ اگر آیا ہے تو تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے صرف اپنے لیے۔ قرآن کا اعلان طاقت اللہ فرماتا ہے، جب لوگوں نے ان سے کہا لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، ڈرو ان سے، تو وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو صحابہ نے موت کے منہ میں کہا اور اللہ نے انہیں فتح دی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مایوس انسان کہتا ہے اور اللہ اسے اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ جب علاج ناکام ہو جائے، جب سب بند ہو جائے، جب در بند ہو جائیں سارے، جب نوکری نہ لگے، شادی نہ ہو، لوگ تانے دیں، تب صرف آپ نے کہنا ہے عصر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بعد اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فیصلے بدلتا ہے، تقدیریں لکھتا ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں، یہ اللہ کی عدالت میں فریاد ہے۔ یہ بڑی ہی دوستوں بھائیوں بہنوں بڑی ہی طاقت ہے۔ دیکھیں، دولت کا راز جو صرف ولیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دولت محنت سے آتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے بعض دفعہ اللہ کسی کے یقین پر دولت نازل کر دیتا ہے۔ جو شخص عصر کے بعد تسبیح لے کر صرف دل سے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو نہ اس نے مانگے تھے نہ سوچے تھے۔ ایسا رزق جس میں نہ تھکن ہو نہ بے برکتی، ایسا مال جو عبادت کا ذریعہ بنے، تکبر کا نہیں۔ عصر کی تسبیح سب سے خالص لمحہ، جب دن بھر کی تھکن ہوتی ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے، تب عصر کے بعد بیٹھو خاموشی سے وضو کے ساتھ اور اپنے دل کا بوجھ صرف ایک کلمے میں ڈال دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نہ دوستوں بھائی بہنوں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اگر تمہیں رزق، دولت، سکون اور روح کی روشنی چاہیے، تو یہ 4 اذکار تمہارا خزانہ ہے۔ یا حل المشکلات وہ جو بند دروازے کھولتا ہے، یا اللہ یا قادر وہ جو طاقت دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، اور یا ربنا وہ جو صرف رب ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو کارساز بن جاتا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے۔ ان کو اپنے سجدوں میں شامل کرو، اپنے آنسوؤں میں بہاؤ اور اللہ سے کہو اے رب ہم تیری بارگاہ میں ہیں، اب ہماری تقدیر تو لکھ، تو ہی لکھ۔ اے اللہ، اے حل المشکلات، اے قادرو، اے ربنا، اے کارساز رب، جو یہ سن رہا ہے، جو بھی میرا بہن بھائی دکھیارا پریشان، مجھ سمیت ہم سب کی دعا قبول فرما۔ قرضے اتار دے ہمارے میرے مولا، رزق میں ہماری ایسی برکت دے کہ ساری مخلوق حیران رہ جائے۔
جو دیکھنے والا اس کی آنکھوں کے آنسو ختم کر دے، اس کے دل کو سکون دے، جو بے اولاد ہے اسے اولاد دے، جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو خالی ہے اسے بھر دے، جو رو رہا ہے اسے ہنسا دے، جو آمین کہے اس کی زندگی کی ہر تکلیف آج کی رات اور دن تیرے نام پر قربان ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نیچے صرف لکھ دو حسبنا اللہ و نعم الوکیل آمین، اور دیکھو تمہارے لیے کیا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ والو، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھو 3 بار وہ پڑھو تمہارے کام بن جائیں گے۔ یہ عصر کے بعد کی لاڈلی تسبیح ہے، اسے آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 4 وظیفے آپ کو بتا دیے ہیں، چاروں کو عصر کی نماز کے بعد فوراً یا عصر یا مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے مانگیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اس عمل کے پڑھنے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس ویڈیو کو، اس عمل کو ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو مشکل میں ہیں، جو پریشانیوں بیماریوں میں ہیں، اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کریں چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنا نام کامنٹس میں لکھیں، آمین لکھیں، اور جو چیزیں میں نے بتائیں ان سب کو کامنٹس میں اگر لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں۔ آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار، 100 بار 100 دانے والی تسبیح پہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔